اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، موسم کے لحاظ سے اگر بات کریں تو موسم جو ہے وہ گرم تھا، بارش بھی دن کو تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی تھی، لیکن جسے کہتے ہیں گپ تھا آج جو ہے نا، گرمی کو محسوس کیا جا رہا تھا، گھروں کے اندر بھی اور گھروں کے باہر بھی۔ اسی طرح سیاسی گرمی جو ہے وہ بھی اسی طرح آج کے موسم کی طرف ہے، موسم کی طرف جا رہی ہے، موسمی کی طرح ہے۔ یہاں کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ جو چھٹیاں پر گئے ہیں وہ کوئی 1 ہفتے بعد واپس آ رہے ہیں، کوئی 2 ہفتے بعد واپس آئیں گے، کوئی 3 ہفتے، چونکہ 10 سے پہلے انہوں نے حالات میں واپس آنا ہے، چونکہ بچوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور جہاں جو پاکستانی برادری کے لوگ، ہمارے لوگ جو ہیں وہ چھٹیاں گئے ہوئے ہیں، وہ کوئی پاکستان تو اس دفعہ بہت ہی کم تعداد میں گئے ہیں، شاذ و نادر ہی کو گئے ہیں، لیکن یورپ کے ممالک میں، اسکینڈینیوین کے ممالک میں زیادہ تر لوگ چھٹیاں منانے گئے ہوں، چونکہ یہاں کا موسم بھی اچھا ہے، لوگ یہاں بھی چھٹیاں منا رہے ہیں۔ سامعین، ہم جاننے کی کوشش کریں کہ سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں، کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور 14 اگست کا بھی جو ہے وہ زور شور سے ڈنمارک میں اس دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں، 4-5 جو ہیں وہ جو ہے سوسائٹی جو ہیں وہ بنانے جا رہی ہیں۔ مجیب صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، چھوٹی موٹی مکس قسم کی میں نے تو امید باندھی، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور آپ کی ٹیم اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ دیکھیں جی، موسم جیسے آپ نے موسم کا ذکر کیا، آج موسم واقعی گرم بھی تھا اور بارش بھی تھوڑا سا امکان تھا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ تو آج ہوا کا جو کہتے ہیں کہ باہر جو ہوا تھی، جو جیسے ڈنمارک میں مشہور ہے کہ ہوا جو ہے چلتی رہتی ہے، وہ آج ہوا کا جو دباؤ تھا وہ بھی آج کم تھا۔ اور آج گرمی، کیونکہ آج یہ پتہ ہے یہ موسم ہمارے پنجابی میں جو مہینے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہار، ساون، بھادوں، یہ ایسے مہینے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر بارش تھوڑی سی ہو جائے تو زمین سے تو اتنی گرمی آ جاتی ہے باہر کو، پھر ہوا بھی نہ ہو تو انسان، کیونکہ عادی نہیں ہے۔ ڈنمارک میں آپ کو پتہ ہے کہ سمر جو ہے وہ اتنی زیادہ دھوپ نہیں آتی، بہت چند دن ہی لگتے ہیں گرمی کے، جس پہ یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، ہم بھی انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ گرمی ہوتی نہیں، جس کی وجہ سے جب گرمی تھوڑی سی تیز ہو جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ موسم ٹھیک جا رہا ہے اور لوگ خوش ہیں اور چھٹیوں پہ کچھ گئے ہوئے ہیں، کچھ دوسرے ممالک سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ڈنمارک میں، ڈنمارک کو دیکھنے کے لیے۔ اسکینڈینیویا آپ کو پتہ سارا ہی خوبصورت ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے، فن لینڈ ہے۔ تو ایسا ملا جلا یہ رجحان جا رہا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ موسمی لحاظ سے پاکستان میں جو آفت آئی ہوئی ہیں، جو برسات جو تباہی مچا رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی سب کو محفوظ رکھے، اور جہاں وہاں سے بھی جو یہ بارشوں کا یا جو امکان ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ شاید کل تک رہے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ایسے طریقے سے محفوظ رکھے کہ کسی کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ بارش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی جانیں چلی گئی ہیں ابھی چند دنوں میں بارشوں میں پاکستان میں۔ تو ہم ان کے لیے بھی تعزیت کرتے ہیں، اور جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی صبر جمیل کی جو ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ صبر جمیل سے کام کریں۔ لیکن بارشوں نے پاکستان میں کافی نقصان پہنچایا ہے، یہاں پہ یورپ کا موسم ٹھیک ہے اور لوگ اس میں انجوائے کر رہے ہیں۔ جی صاحب، آپ نے ذکر کیا بارشوں کے متعلق۔ جی صاحب، ہر حکومت میں، ہر دور میں بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، اور جو انتظامات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں وہ آپ کے سامنے اینڈ پہ جا کر جو ہے شروع میں بلا لیں فوج کو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جب اینڈ پہ بلاتے ہیں تو فائدہ تو ہوتا ہی ہے، چونکہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو حکومت اجازت دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد ویسے خود آٹومیٹکلی خود تو نہیں آتے، چونکہ وہ گورنمنٹ کے متحد ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی جو ہے وہ ڈیتھس ہو چکی ہیں، آرمی کے آفیسر بھی چلے گئے، اس میں ریٹائر آفیسر تھے وہ بھی چلے گئے، اس کے بعد لوگ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں، گاڑیاں بھی آپ کو بہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کرکٹ کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، سیاست بھی زوروں پر ہے، پارلیمنٹ میں بھی شور پڑا رہتا ہے، ٹی اے ڈی اے کی بھی باتیں چلتی رہتی ہیں، اور پنجاب کے سابقہ گورنر جو ہیں وہ اظہر صاحب بھی، وہ بھی وفات پا گئے، آپ کی حکومت نے اجازت بھی دی جی، ان کے بیٹے اظہر جو ہیں وہ بھی آگے باپ کے کندھے کو جو ہے وہ جنازے کو کندھا دیا۔ بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں کوئی قانونی پیچیدگیاں تو انہیں دور کیا جائے، باقی مقدمات تو چلتے رہتے ہیں۔
تو مجیب صاحب افراتفری کا سما ہے، 5 تاریخ کا بھی شور پڑا ہوا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن ہونے جا رہی ہے۔ تو یہاں ڈنمارک میں تو اس طرح کی کوئی بالکل جو ہے وہ، جب راجہ افراد جو سنی اتحاد کے کونسل کے چیئرمین ہیں، جب ان سے بات ہوئی کہ پی ٹی آئی یہاں بھی کوئی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، تو راجہ افراد کا بیان تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے ڈنمارک میں فوت ہو چکی ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان میں جو بھی بارشوں کا معاملات چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان، سوات، وہ جو ایریا ہے، ناردرن کا ایریا ہے، اس میں کافی نقصان ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک لودرا کی فیملی تھی، ایک محترمہ لیڈی ڈاکٹر تھی، ان کا ایک دیور تھا، ان کا ایک بیٹا تھا 3 سال کا۔ ایسے جیسے آپ نے ریٹائر ایک کرنل صاحب تھے جو راولپنڈی میں اپنی گاڑی میں، اپنی بیٹی ان کی بھی ڈاکٹر تھی، اس میں بہ کے اس کے علاوہ بھی اور بے شمار جانیں جو ہیں وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی۔ اس میں آپ کوئی شک نہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ حکومتیں جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے ان کا انتظام کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ لیکن حکومتیں تو مجیب صاحب انتظام تو کرنا چاہیے معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ ہی کی پارٹی کے موجودہ صدر ہیں پاکستان کے، ملک ریاض صاحب کو ان کی بڑی سپورٹ تھی، جو انہوں نے یہ دیکھیں نالا لئی کو آپ اور ہم بڑی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، سارا بیریا ٹاؤن کہاں بنا، کس طرح بنا، زمینیں کوڑیوں کے داموں خریدی گئیں، قانون کو یا ہر چیز کو مروڑا توڑا گیا۔ تو اب پانی راستہ یا پانی کدھر جائے آپ بتائیں۔ میں وہی ذکر کرنے لگا تھا کہ دیکھیں اس دفعہ سب سے زیادہ نقصان جو راولپنڈی میں ہوا ہے وہ بیریا ٹاؤن کی اس سائڈ پہ ہوا ہے۔ اور آپ وہ میں دیکھ رہا تھا فیس 7 8 9 سم، مجھے فیس کے نمبر تو یاد نہیں رہے، وہ پانی ایسے جا رہا تھا جیسے وہ پورا جو سوہاں، آپ کو پتا ہے سوہان دریا ہے، وہ لگ رہا تھا کہ وہ بیریا ٹاؤن کے اندر ہی گھوم رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا انتظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکاسی کا ہونا چاہیے۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ ہر وقت حکومت آتی ہے تو پھر حکومت جب سر پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، کہاں سے امداد لینی ہے، کہاں سے امداد، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاک فوج نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے ہیلی کاپٹر استعمال کیے اور بے شمار لوگوں کو ریسکیو کیا اور بے شمار لوگوں کو محفوظ جگہ پہ پہنچایا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کچھ ہمارے اوپر بھی جو ہے نا چیزیں جو ہے نا لازم ہوتی ہیں۔ محترم راجہ صاحب کہ ہمیں چاہیے کہ جہاں سے پانی کا گزر ہے کوشش کریں قریب کوئی ایسی جگہ اپنا گھر وغیرہ نہ بنائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی میں نالا لئی کے پاس اگر آپ پیچھے سے چلیں، گوال منڈی کی طرف آ جائیں، ڈاکٹر شاہ الدین کی طرف آ جائیں، جھنڈے کی طرف آ جائیں، سوہاں کیمپ تک جتنا بھی ایریا بنتا ہے، آپ کو تو اتنے سائٹس کے اوپر، یعنی کہ نالا لئی کو بھی انہوں نے کور کیا ہوا ہے، آبادی آبادی آبادی۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ پانی کے بہاؤ کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب اپنے وہ زور پہ ہوتا ہے تو پھر اس کو تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، نہ کوئی پل دیکھتا ہے، نہ کوئی درخت دیکھتا ہے، نہ کوئی کھمبا دیکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی آبادیاں جو ہیں وہ پانی سے تھوڑا سا دور رکھیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہی کوئی فلڈ کا کوئی سسٹم بنے تو اس میں کم از کم جانیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ آپ کو پتہ ہے مویشی بھی کتنے گئے، اب آپ خود بتا رہے ہیں گاڑیاں بھی گئیں، لیکن چلیں جانیں جو ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، چیزیں تو آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہماری آبادیاں جو ہیں وہ اس پانی کے جہاں سے بہاؤ گزر رہا ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا ہٹ کے بنانی چاہیے تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں جی ملک کے اندر جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریشنز ہوتی رہتی ہیں۔ ڈیمونسٹریشن جو ہے قانونی حق ہے، اگر آپ قانون کے دائرے میں رہ کے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، نہ اس کو کوئی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ لیکن جب جو ڈیمونسٹریشنیں قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں تو پھر حکومت کو جو مناسب کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر معاملات سارے ٹھیک رہیں اور سب مل جل کے دیکھیں نا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اب اگر کے پی میں اگر بیٹھ کے سینٹ کے الیکشن مل جل کے ہو سکتے ہیں، وہی فارم 47 والے بھی بیٹھ گئے، 45 والے بھی بیٹھ گئے، سارے بیٹھ کے اپنے اپنے حصے کی چیزیں لے لیں تو پورے ملک کے اندر بھی بیٹھ جائیں، اپنی چیزیں بہتر کریں، اپنا قبلہ درست کریں۔ ساری سیاسی جماعتوں کو میں کہہ رہا ہوں سارے مل کے ایک ٹیبل پہ آئیں، حل نکالیں کہ کیسے ہم نے فیئر الیکشن کروانے، کیسے قانون کی پاسداری کرانی ہے، کیسے ہم نے لیجسلیشن جو ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ کیسے کرنی ہے، لوگوں کو کیا سہولتیں ہم نے دینی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اگر بیٹھیں اور تبھی ملک جو ہے نا آگے کی سمت جائے گا۔ یہ ڈیمونسٹریشن اور یہ ان چیزوں سے ملک آگے نہیں جاتے، ان چیزوں سے تھوڑا سا ملک جو ہے وہ ان کے جو ہے نا تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں
جو جہاں پہ بھی کسی کو تحفظات ہیں بیٹھ کے اپنا حل کریں، وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں۔ اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں، وہ پھر دیکھنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر انہیں کوئی بات میں برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے ان کی طرف دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ اور اپنے معاملات خود حل کریں اور ان کو ساتھ رکھیں۔ جتنے بھی ملک کے ادارے ہوتے ہیں وہ ملک کے ہوتے ہیں، ان کو بھی ساتھ رکھیں، سیاسی جماعتیں بھی ساتھ بیٹھیں اور مل جل کے ایک ایسا لائے عمل اختیار کریں جس میں عوام کی بہتری ہو۔ پاکستان میں غربت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کا عالم جو ہے آپ دیکھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، بل بھی نہیں پورے ہوتے، بجلی کا بل، گیس کا بل، تو مہنگائی بھی بہت ہے۔ اور اس چیز کو حل کرنے کے لیے سب سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، انا کے مسئلہ چھوڑنا پڑے گا، انا کو پکڑ پکڑ کے ہم نے ملک کا جو ہے نا وہ ملک کا تو جو اللہ مالک کا جس اللہ تعالیٰ وہ ملک بنایا اس کی وہ حفاظت کرے گا، لیکن لوگ جو 25 کروڑ ہیں وہ سارے پس کے رہ گئے ہیں ان سارے سیاستدانوں کی وجہ سے۔ سیاستدانوں کی وجہ سے پس کر رہ گئے، لیکن عوام بھی تو باز نہیں آ رہی نا۔ دیکھیں نا، ہر کام جاری ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، ہر شغل لگا ہوا ہے، ہمارا ججوں کا اپنا شغل لگا ہوا ہے، وکلاء کا اپنا شغل لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی پرواہ کتنی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے، اور اتنے مطمئن ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، جلسے جلوس کی بھی تیاریاں کریں۔ کیا اتنے ہی ہم جمہوریت پسند ہو گئے ہیں؟ وہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے خود ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں 10 بندوں کو جی میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر میں خود ہی ٹھیک ہوں؟ اس میں بالکل آپ کی بالکل بات آپ کی درست ہے کہ جب سیاستدان آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اتنا ملک کے اندر اس وقت طوفان ہے، آپ کو پتا ہے بارشوں کا، اور جگہ جگہ نقصان ہو رہے ہیں، آپ پورا لے کے آئیں، اوپر سے شروع ہو جائیں گلگت بلتستان سے لے کے آپ کراچی کی طرف جو ہے نا، سندھ کی طرف، وہ دریا سندھ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، یہ کتنا نقصان درمیان میں سارا جتنا بھی کے پی ہے، یہ سارا پنجاب ہے، سارا آگے یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، بلوچستان ہے، تو سندھ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے نقصانات ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ہمیں ان چیزوں کی توجہ دینی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بیٹھ کے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو ڈیمونسٹریشن کی کیا ضرورت ہے؟ میری رائے ہے کہ بیٹھ کے معاملات حل کریں، ایک دوسرے کو بولیں جی اگر میرے میں کوئی غلطی ہے تو میں آپ سے کہوں جی دیکھیں جی میرے میں یہ غلطی ہے، آپ درگزر کریں، اگر آپ میں کوئی غلطی ہے آپ مجھے کہیں، میں درگزر کروں، تو معاملات تو تبھی آگے چلتے ہیں۔ تو جب میں کہوں نہیں جی میں ہی ٹھیک ہوں، آپ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، تو پھر اس معاملہ پھر آگے نہیں چلتا۔ تو ملک کو دیکھیں، اپنی عوام کو دیکھیں، اور تمام سیاسی جو لوگ ہیں اور سیاست جو کرتے ہیں اپنی سیاست کریں، اپنا اپنا بھی یہ رکھیں، لیکن کم سے کم ایسے طریقے سے کریں کہ ملک کے جو لوگ ہیں 25 کروڑ ان کے لیے سہولیات پیدا کریں۔ کیا دیکھیں وہاں پہ، دیکھیں آپ جا کے دیکھیں دنیا، اگر دن میں 3 ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا ہوتا ہے، لوگوں نے ایک ٹائم کی روٹی کم کر دی ہے، نہیں افورڈ کر سکتے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، تمام حکومتوں کی توجہ ہونی چاہیے جس میں ہم سپورٹر ہیں، ہماری حکومت سندھ میں ہے، ان کو بھی توجہ دیکھنی چاہیے، کراچی کے کیا حالات ہیں، پورے سندھ کے کیا حالات ہیں، ایسے کے بی کو دیکھنا چاہیے، ایسے پنجاب والوں کو دیکھنا چاہیے، بلوچستان والوں، اور مین جو ہے پرائم منسٹر ہے یا صدر ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک کو جو ہے نا لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ملک کے اندر جو ہے چیزیں بہتر کرنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، یہ ڈیمونسٹریشن، یہ احتجاج، ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اور ہوتی بھی کیا ہے، نعرے لگتے رہتے ہیں، آنی ہے کیا وہی والی مثالیں آتی ہیں، شیر آیا، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا شیر آیا کہ نہیں آیا، احتجاج ہے جی احتجاج ہے، کتنے احتجاج ہم نے دیکھے، ہم نے خود دیکھے، ہم نے کیے بھی ہیں، جب ہم کالج میں پڑھتے تھے ہم نے خود بھی اسٹرائک کرتے تھے، لیکن ہم ایسی اسٹرائک نہیں کرتے تھے کہ خدا نہ خدا کسی چیز کو ہم نے نقصان پہنچانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے ہم نعرہ بازی ہوتی تھی، ہر چیز ہوتا تھا، لیکن کسی جو ہے بلڈنگ کو کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ تو یہ ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک کو دیکھیں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں، ڈیمونسٹریشن سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ آپ نے مجیب صاحب ملک کی بات کی، ابھی جو گور صاحب ہیں، جو غالباً پارٹی کے بیرسٹر گور صاحب پارٹی کے اب چیئرمین ہیں، کو چیئرمین ہیں یا کو پتہ نہیں کس طرح کے چیئرمین ہیں، اب پارٹی کے اندر کی باتیں باہر نہیں آئیں گی، بیرسٹر گور صاحب فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو سرخی بتا رہا ہوں، اسی طرح بہت ساری دوسری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ نیپرا نے جو ریٹ کے الیکٹرک کے لیے منظور کیا وہ جائز نہیں، وفاقی وزیر اویس لغاری، پھر اویس لغاری یا یہ ریٹ وہ مقرر کرتے ہیں، خود یہ فیصلے کرتے نہیں۔ آگے ذرا سنیے گا، سینٹ الیکشن میں ہمیں تیار پرچیاں دی گئیں۔ اب دیکھیں یہ باتیں مجیب صاحب یہ میڈیا پہ آ رہی ہے کہ سینٹ میں پرچیاں ہمیں تیار دی گئی، اس پر کوئی نوٹس لیتا ہے یا کوئی نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اس دفعہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی نا، جو ابھی 11 الیکشن سینٹ کے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے،
یہ جو بک بکانے والا کام، اور لوگوں کو جناب بوریاں لگتی تھیں اور لوگ جو ہے نا کروڑوں روپے کماتے تھے، شکر الحمدللہ اس دفعہ سنا ہے کہ اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوا. اور اسی لیے جو ہے نا بیٹھ کے ٹھیک ہے جی آپ کتنے بندے ہیں، آپ اتنے بندے لے لیں، ہمارے اتنے بندے، اچھی بات ہے، مل جل کے سارے کام کریں اس چیز کے لیے. لیکن باقی چیزوں میں بھی ملے جلیں نا. اگر باقی چیزوں میں ملے جلیں گے تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر جو وزیر بجلی ہیں یا وزیر توانائی ہیں اویس صاحب، میرا خیال ہے اگر ان کو پتا ہے کہ الیکٹرک بل کا جو ہے نا وہ ریٹ رکھنا ہے، تو پھر ان کا فائدہ تو کچھ نہیں. ان کو تو چاہیے وزیر کہ کو گھر منسٹری ان کا بھیجنا رکھے. چاہیے، اس کو کیا ضرورت ہاں ہے اتنی تنخواہ دینے کی، ٹی اے نہیں، ڈی اے دینے کی. ان کی منسٹری جو ہے وہ فیصلہ کرے بھئی ہم نے یہ ایسا کام کرنا ہے. ابھی دیکھیں چینی کا بحران آیا ہوا ہے، پہلے چینی ہمارا وافل ہے، اب چینی جناب 200 روپے کلو تک چلی گئی ہے. غریب آدمی کیا کرے گا؟ چائے بھی نہیں پیے گا، چائے پینے سے بھی اس کو معذور کر رہے ہیں. تو کم از کم گورنمنٹ کو اس طرف بھی جانا چاہیے. پر گورنمنٹ میں بتا رہا ہوں نا کہ جب یہ گورنمنٹ اپوزیشن، آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ، آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن، یہ سارے وہ نیلے دالے والے ہیں، آپس میں وہ بہن بھائی ہیں، سب لوگوں نے آپس میں رشتے کیے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور اپنا سیاستدانوں کے اندر اور اپنا آپ کی جوڈیشری کے اندر اور آپ کے بیوروکریٹس کے اندر. سب کے ان کے بچے بچیاں آپس میں شادی شدہ ہیں اور ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اپنے مزے کر رہے ہیں. غریب عوام کی طرف سب کو دیکھنا چاہیے. میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک، میں ہر وقت اس چیز کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے اور ہم کہتے رہتے ہیں اپنی پارٹی میں کہ ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ جو غریب ہے اس کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اس کی زندگی بہتر کیا ہے؟ اس کی جو نارمل کی روٹین کی چیزیں ہیں، اس کے نارمل رہنا سہنا ہے، اس کی طرف دھیان دینا ہے. اس کی طرف دھیان کم ہوتا ہے اور آپس کی لڑائیاں دیکھ لیں. وہ 5 اگست آ گیا جی، اب یہ 4 اگست آ گیا جی، اب ہم نے 26 نومبر کرنا ہے، اب ہم نے 9 مئی کرنا ہے. ایسی چیزوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. بیٹھے ٹیبلز پہ اور اپنے لیے بھی بہتر سوچیں اور عوام کے لیے بھی بہتر سوچیں. آپ دیکھیں نا کیس چل رہا ہے، وہ جو ہے اپنے راجہ عادل صاحب ہیں، کچھ صاحب کا ریٹائرڈ میجر ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، سیاسی پناہ لی ہوئے برطانیہ میں. کس طرح کا مثال چل رہے ہیں، عدالت میں کیس چل رہا ہے، بریگیڈیئر صاحب اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں، تو وکلاء کی بحث ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میرے پاس بھی آتی رہتی ہیں. اور ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی جو برطانیہ کے 2 دن کے دورے پر ہے. آپ کو ڈیمونسٹریشن کوئی نظر آئی، کوئی شغل آپ کو نظر آیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھیں نا، ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ڈیمونسٹریشنز نہیں ہوتی. آپ کو پتا، آپ کو ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے جی، آپ نے 4 بجے شروع کرنا ہے اور آپ نے 6 بجے ختم کرنا ہے. آپ نے اس قانون کی پاسداری کرنی ہے اور کرتے ہیں سارے کہ ہم اسی ٹائم پہ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ ٹائم اس سے ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے وہاں پہ اداروں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اپنی چیزیں اٹھائیں اور خدا حافظ. یعنی کہ ڈیمونسٹریشن کرنا ایک جو ہے نا جمہوریت کا ایک حسن ہے، کرنی چاہیے. لیکن جو ڈیمونسٹریشن کا طریقہ کار ہیں وہ بھی اپنانے چاہیے کہ ہم نے ڈیمونسٹریشن کیسے کرنی ہے. اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر اب وہ مقدمات کے فیصلے آ رہے ہیں. اب لیڈروں کے تو فیصلے اگر آئیں گے ان کی تو اپنی بات بتا کے خود بتا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ایک مطلب کہ عام گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹھیک ہے اگر وہ کسی بہلاوے میں آ گئے یا کسی بہکاوے میں آ گئے، ان کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا. اب ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی کو جیل ملنے کے لیے کوئی یہ لوگ بھی کسی کے عام لوگوں کے لیے بھی گئے ہوں. ایسے ہی ہماری پارٹی میں، ایسے ہی نون لیگ میں، ایسے ہی کاف میں ہے، ایسے ہی سارے جماعت اسلامی جو جتنی جماعتیں ہیں سب میں ایسے ہی ہے. لیکن یہ کہ ہمیں بھی تھوڑا سا خود خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو اس حدود تک لے کے جائیں جہاں تک ہم اس حدود سے گزرنے سے ہمیں نقصان نہ ہوئے اور اس حدود کے اندر رہیں تاکہ ہم اپنی ڈیمونسٹریشن بھی کر سکیں اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہ ہو. یہ چیزیں ہمیں کب سیکھیں گے؟ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ 70-75 سال تو ہو گئے ابھی تک ہم نے سیکھا نہیں اور آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی سامنے چیز آئے گی کہ ہم جب سیکھ سکیں گے. بس ایک ہی بہترین طریقہ ہے، یہاں پہ دیکھیں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے. ٹیبل پہ بیٹھ کے یہاں پہ بھی سیاستدان آپس میں بحث کرتے ہیں، آپس میں تنزیہ تنقید ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. آپ ہر روز آرٹیکل دیکھتے ہیں اخباروں میں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں ان کی بحث مباحثہ، لیکن وہ اپنی حد میں رہتے ہیں. کبھی یہاں پہ وہ بلو دی بیلٹ نہیں چاہتے کہ آپ اتنے نیچے چلے جاؤ کہ آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اخلاق کیا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم جب مسلمان ہیں تو سب سے پہلا درس تو ہمارا اخلاق کا ہی ہے. اگر ہمارے میں اخلاق ہی ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمان جو ہے نام کے رہ جائیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں کم از کم لرن کرنی چاہیے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے راجہ صاحب کہ ہماری جتنی سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں انکلوڈ پاکستان پیپلز پارٹی، ان میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ یورپ سے پڑھے لکھے گئے ہوئے ہیں. یہاں سے پڑھ لکھ کے جا کے یونیورسٹی میں جا کے وہاں پہ پھر بھی ان کو جا کے عقل نہیں آتی
کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے. وہاں پہ دیکھیں آپ لیبر پارٹی میں آپ یہاں پہ رہے ہیں, آپ سرکردہ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے LO میں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لیبر ہے اس کا ایک اپنا حقوق ہے, آپ اس کی ایک اپنی جگہ ہے. الیٹ یہاں پہ بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک لیبر کی یہاں پہ جگہ ہے. پاکستان میں کیا لیبر کی جگہ ہے؟ بیچارے کو جو باہر مزدوری کرتے ہیں, مزدوری ملی نہ ملی. تو یہ چیزیں بہتر کرنے کے لیے سیاستدان نہیں سوچے گا, وہ یہ سوچیں گے کہ ہماری فیملیز کیسے ہو جائیں, ہماری چیزیں کیسے بہتر ہو جائیں, ہمیں کیا مل جائے. اور عوام اللہ خیر سلام. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ ذکر کر رہا تھا جی 160 روپے کلو چینی تھی, اب 200 روپے ہو گئی ہے. بھائی کیا بات ہے, کیا گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے؟ ابھی 15 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے 2 دفعہ میں, 1 مہینے کے اندر. یہاں پہ سستا ہوا ہے یورپ میں, وہاں پہ مہنگا ہو گیا. تو یہ چیزیں بھی گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم سپورٹر ہیں, ہم یعنی کہ ہماری سپورٹ کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے نا حکومت چل رہی ہے. لیکن جو حکومت چل رہی ہے اس حکومت کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اور جہاں ہماری حکومت ہے سندھ میں, ہماری حکومت کو جو سندھ والے ہیں ان کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے, اور ہر طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہماری عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے. مجیب صاحب, آپ نے عوام کا ذکر کیا, چھوٹی سی بات ہے, آپ بھی درست کر دیجئے گا, اگر کوئی آگے پیچھے لفاظ میں کوئی بات ہو جائے تو وہ تصحیح کر دیجئے گا. ہم پاکستانیوں کا قومی ترانہ فارسی میں, قانون انگریزی میں, زبان اردو, مذہب عربی, ڈرامے ترکی, فلمیں ہندوستانی اور خواہشات یورپی. تو ہم کتنے مورال ہیں, ہمارے کتنے مورال ہیں جی؟ بس یہی ہے نا کہ ہمیں دیکھیں جی راہ صاحب, نہ تو دین کی تعلیم کا مکمل عبور ہے اور نہ ہی دنیاوی تعلیم کا مکمل عبور ہے. ان دونوں چیزوں پہ اگر ہم چلے جائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف قائل کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کو بھی اس طرف قائل کر رہے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں سیکھ لیں, تو میرا خیال ہے سارے مسئلے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور شکر الحمدللہ ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا یہاں پہ 14 اگست کے پروگرام ہو رہے ہیں, اچھی بات ہے, خوشی ہے کہ قومی دن ہوئے گا اور سارے مل منائیں گے. اور میں تو کہوں گا جہاں جہاں یہ پروگرام ہو رہے ہیں, جہاں سے جس کو انویٹیشن آئے یا اوپن ہو جیسے بھی ہو, وہاں پہ سب کو جانا چاہیے اور پاکستان 14 اگست کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے. میری تو پہلے رائے تھی, میں تو رائے بار بار دے رہا ہوں, لیکن وہ رائے شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید اگلے سال پہ چلی جائے کہ ایک مل کے بڑا منایا جائے, اور ایک بڑا 14 اگست ہو, اس میں یہاں کے لوگ بھی آئیں, ڈینش بھی آئیں اور فارن بھی آئیں, تاکہ پتہ چلے پاکستان ڈے بنائے اور پاکستان ڈے منایا جائے. لیکن پھر بھی جو لوگ منا رہے ہیں, جو سوسائٹیز منا رہی ہیں, جو اور سیاسی جماعتیں منا رہی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی اچھا تھا اگر ایک مل کے منا لیتے. مجیب صاحب, انشاءاللہ آج اگلے دنوں میں اشتہارات جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے, جگہ کا بھی پتہ چل جائے گا, جب ایڈریس لکھا ہوا باہر آ جائے گا کس جگہ پر جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے. اور دوسری طرف PI کی فلائٹس کا جو چلنے کا اعلان ہوا ہے, اب ایک نجی ایئر لائن بھی جو ہے وہ میدان میں چھلانگ مار کر آ گیا ہے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ ڈیفینیٹ جو ہے ایجنٹس حضرات بھی اپنا کام کریں گے, اور نجی ایئر لائن کے لیے بھی ظاہر ہے انہوں نے پیسے کمانے ہیں, ٹکٹ بیچنے ہیں, تو وہ سلسلہ بھی مجیب صاحب اب چل پڑا ہے, میں خبر دے رہا ہوں. دیکھیں جی ایسا جی PIA کے لیے تو پاکستان کمیونٹی فارم, پاکستان کمیونٹی, پاکستان سوسائٹی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جتنی سیاسی جماعتیں, جتنی دینی جماعتیں, سب نے مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کام دیکھیں, فرانس تو چل پڑی ہے, اب انگلینڈ کا بھی کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ شاید 14 اگست سے وہاں پہ مانچسٹر یا برمنگھم یا لندن کی فلائٹ شروع ہو جائے گی. ابھی میری لاسٹ ٹائم جو کمیٹی ان سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جو پرائرٹی ہے یورپ میں وہ سب سے پہلے ڈنمارک ہی ہے. لیکن یہ کہ PIA کو کیونکہ پرائیویٹ کرنے کی وہ سلسلہ جاری ہوا ہے, اب انٹرنیشنل روٹس بھی آ گئے ہیں, تو اب ان کی بولی بھی ذرا بڑھ جائے گی. اور سب سے بڑا جو فقدان جو بڑا ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, ایئر کرافٹ ہی نہیں ہے, جہاز ہی نہیں ہے. تو وہ جہاز ان کی کوشش ہے کہ وہ سعودیہ اور یا قطر یا ان ملکوں سے لیں گے اور لیز پہ لیں گے, کیونکہ ان کے جہاز ذرا اچھے ہیں. تو اگر ان کو یہ جہاز مل جاتے ہیں جلدی, تو انہوں نے اپنے روٹ سارے جلدی شروع کر دینے ہیں. اور انشاءاللہ اس پہ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں اور سب مل کے کام کریں گے. اور میں پوری کمیونٹی کے ہم شکر گزار ہیں کہ جتنی کمیونٹی میں ہمارے بھائی ہیں, جتنی بھی کمیونٹی میں, وہ بار بار پاکستان جاتا ہے تب بھی بات کرتا ہے PIA کی, جب یہاں پہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تب بھی بات ہوتی ہے. اور بھی جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں, نادرا بھی میں ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں, پاکستان سوسائٹی نے نادرا کے اوپر ایک اپنا کام دکھایا. آپ کو 6 مہینے پہلے ہم بھی نادرا کے لیے ایک میٹنگ کر کے بس سب سے آئے تھے, لیکن ہمیں تو اس پوائنٹس ان کا نادرا کا جواب ہی نہیں ملا. اور اس پہ PIA کی بات ہوئی تھی, ایگزمپشن کی بات ہوئی تھی, اور اس کے بعد اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں اس کے اوپر بات ہوئی تھی. لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہے
کہ پاکستان کمیونٹی فارم، پاکستان سوسائٹی اور جتنی باقی بھی جماعتیں ہیں یہ سارے مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور یہ ہم سب کا جو کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو ہم نے سہولت دلوانی ہے. تو یہ ہمیں خوشی کی بات ہے کہ سب اس پہ کام کر رہے ہیں، اور سب اس ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور مل جل کے کام کر رہے ہیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ مجھے ابھی مکمل خبر نہیں ہے، لیکن شاید ہمارے اوورسیز کے منسٹر یہاں پہ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جن کے وہ مہمان ہوں گے وہ بھی اپنے سپاس نامے میں اپنے پوائنٹ لکھ کے دیں گے، وہ بھی چیزیں اپنی دیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ پروگرام جب اناؤنس ہو جائے ان کے آنے کا، تو جو پروگرام کے منظمین ہیں جو پروگرام کرا رہے ہیں ان سے ہم رابطہ قائم کر کے جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم ان کو دے دیں گے، تاکہ ایک جگہ پوائنٹس اکٹھے ہو کے ایک ہی دفعہ بتایا جائے اور امید کی جائے کہ وہ جو اوورسیز کے منسٹر اگر آئیں تو وہ ہمارے مطالبات اسی وقت حل کر کے جائیں. مجیب صاحب، آپ نے دیکھا کہ ابھی جو نئے سینیٹرز بنے ہیں اور حکومتی جماعتوں کے اتحاد آپس میں مکا کر کے وہ بنے ہیں، تو اس میں ابھی اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں رہا جی یہ حلال پارلیمنٹ ہے یا رام پارلیمنٹ ہے، حلال ممبر ہے یا رام ممبر ہے، ٹی اے سارے لیتے ہیں. یہ سب سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جو پارٹیوں کے ورکر ہوتے ہیں، سپورٹر ہوتے ہیں، جو دل و جان سے اپنے پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا یہ کام ان سے پوچھ کر کیا جاتا ہے؟ ابھی دیکھیں نا، ابھی یہ بنے ہیں اپنا سینیٹر بنے ہیں، اپنا پی ٹی آئی کے بنے ہیں سینیٹر، وہ بزرگ آدمی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو ڈاکٹر شہباز گل کے متعلق وہ کیا فرما رہے ہیں، کیا کون سی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے راز یہ بندہ بیچتا تھا، عمران خان کے راز اس نے دیے ہیں. تو اس طرح کی باتیں، لیکن اس کے چاننے والے بھی دنیا کی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. مجیب صاحب، اس کھیل کو کس طرح کیا جائے؟ یہ تو عوام گمراہ ہو چکی ہے. اس کھیل کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے جی، تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، پہلے اپنا جو کعبہ ہے سارا اپنا درست کریں. ساری جماعتیں، میں سب جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. جب وہ اپنا کعبہ درست کر لیں گے، جب اپنی اپنی سمتیں ٹھیک ہو جائیں گے، جب اپنے کے تفاضات دور ہو جائیں گے، تو پھر عوام کے متعلق بھی وہ صحیح طریقے سے سوچیں گے. پھر بیٹھ کے مل کے ہی سوچیں گے نا کہ آپ نے دیکھا نا سینٹ کے الیکشن میں ہمیشہ ہی بڑوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں. ابھی وہ آپ کو پتا 4-5 بندے جو کے پی کے میں انہیں ناراض ہوئے تھے لیکن ان کو بعد میں منا لیا گیا. ایسے ہی پیپلز پارٹی میں، ایسے ہی نون لیگ میں، ایسے ہی دوسری کافٹ جتنی جماعتیں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ورکرز کو اسی وقت اہمیت ملے گی راج صاحب جس وقت تک جو اوپر والے ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، تاکہ وہ جو کہتے ہیں کھینچا کچائی والا کام وہ جب ختم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ یہ گروپ بندیاں تو ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں وہ افضل مروت کیا کہہ رہا ہے، اور اگر ہمارا کوئی پارٹی کا بندہ ہوئے گا وہ کیا کہہ رہا ہوئے گا، اگر نون لیگ کا ہوئے گا وہ کیا کہہ رہا. یعنی کہ جس کو مطلب کہ بس ٹی وی پہ اگر آپ آ کے بیٹھ کے آپ کا جو دل کیا آپ نے کہہ دیا. تو ان چیزوں سے بھی بہتری آئے گی اور سوشل میڈیا پہ بھی بہتری آئے گی. یہ تمام جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک لائے عمل تیار کریں. اور وہ لائے عمل جب بن جائے گا تو نیچے سے ورکر بھی جو ہے نا پھر آگے آئے. دیکھیں نا، آپ کے سامنے مثال موجود ہے صادق خان کی، 2 دفعہ میئر بن چکے ہیں، عام بندہ ہے، لیکن پارٹیز کے اندر اس کو ایک چیز انہوں نے دیکھا کہ یہ ورکر ہے، یہ کام کرنے والا بندہ ہے، اس نے کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے. تو جو ان کی پارٹی ہے، جو ان کے سربراہ ہیں، انہوں نے دوبارہ ان کو ٹکٹ دیا. اب دوبارہ وہ لندن ایک ایسی جگہ ہے کہ دنیا کے 3-4 بڑے شہر ہیں جو جن کا میئر مجیب بننا صاحب، ایک یہ جو سمجھے آپ کہ ان پرائم کی منسٹر بات، بننا. آپ میئر کی بات کر رہے ہیں، دوسرا عمران خان کے بیٹے جو ہے وہ پاکستان آنے کی جو ہے وہ بڑی خبریں گرم ہیں، اور وزیر اطلاعات بھی فرما رہے ہیں جی بالکل ویلکم، انہیں پورا تحفظ دیں گے، ہر طرح کی سہولیات میسر کریں گے، ان کو حق اپنے ملک جانے کا، اپنے باپ کے ساتھ ملنے کا. اس میں اب عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے وہ میرے بیٹے ہیں، میرے لیے تحریک چلا سکتے ہیں. لیکن مجیب صاحب، حقائق کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ ٹی وی کی خبر پر مجیب صاحب، نہ ٹی وی کی خبر کا اعتبار ہے، نہ اخبار کی خبر کا اعتبار ہے، نہ وکلاء کی خبر کا اعتبار ہے، نہ ججوں کے فیصلے کا جو ہے وہ اعتبار ہے، نہ سیاستدانوں، نہ پارٹی لیڈروں کا اعتبار ہے، اب نہ عوام کا اعتبار ہے. مجیب صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے جی. قاسم اور سلیمان پاکستان آئے، ان کے والد صاحب کیونکہ جیل میں ہیں، ان کا حق ہے اپنے والد کو آ کے ملیں، اپنے والد سے آ کے ان کے ساتھ مل کے اور ان کو تسلی دیں. اور اگر ان کے والد صاحب بے گناہ ہیں تو ہم تو کہیں گے جی گورنمنٹ کو ان کو چھوڑ دیں. تو اگر وہ آ کے یہاں پہ اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پرامن رہ کے، ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے، ان کو آنا چاہیے، ملنا چاہیے. لیکن یہ انہوں نے دیر بڑی کر دی، 2 سال سے عمران خان صاحب جیل میں، تو ابھی آ رہے ان کو چاہیے تھا کہ شروع میں ہی آتے، اپنے والد صاحب کو تسلی دیتے
اور کوئی لائے عمل تیار کرتے کہ کیسے جو ہے نا ہم نے تحریک چلانی ہے. لیکن پھر بھی ویلکم ہے جی. وہ پاکستان ان کا ملک ہے, ان کے والد صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں, ایک آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے ایک بہت بڑے لیجنڈ ہیں, اور شوکت خانم اسپتال کے وہ ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. تو ان کو آنا چاہیے, ان بچوں کو اپنے والدین سے ملنا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور حکومت کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ان کو آئیں, ان کو ملائیں, ان کے والد سے ملائیں, اور اس کے بعد جو انہوں نے کام کرنا ہے جیسے ان کو بہتر لگے گا وہ کام کر لیں گے. وہ ظاہر سی بات ہے وہ یورپ سے جائیں گے, ان کی ایک زندگی جو ہے وہ یورپ والی زندگی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یورپ میں کیسے ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں, کیسے بات چیت ہوتی ہے, کیسے. تو میرا خیال ہے وہ طریقہ ہی اپنائیں گے جو ایک یورپ کا طریقہ ہوتا ہے, اور ان کو جانا چاہیے. اور میں اور ان سمجھتا کو ہوں کہ یہ جانا اچھی بات چاہیے. ہے. مجیب صاحب آپ کو بھی تاریخ کا پتہ ہے, آپ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے. مجیب صاحب آپ دیکھیں, ایک دن ہم سوئے ہوئے تھے اور صبح آنکھ کھلی تو پتہ چلا جی معین قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اس سے پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا. ایک دن آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ عزیز احمد صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا شوکت نام تھا عزیز, ان کا شوکت پورا, عزیز, شوکت عزیز. شوکت عزیز صاحب, وہ وزیر اعظم ہیں. تو کیا ایک دن آنکھ کھلے گی تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ قاسم اور سلیمان بھی وزیر اعظم میں سے کوئی بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی, کیوں نہیں بن سکتے؟ ہر بندہ بن سکتا ہے وزیر اعظم, اگر اس میں ابیلٹی ہے تو ہر شوکت بندہ بن عزیز اور سکتا ہے. معین قریشی صاحب کہاں سے آئے تھے, کن لوگوں کیونکہ کے معین بندے تھے؟ قریشی صاحب کو تو ہمیں یاد ہے کہ پاسپورٹ بھی ان کو جہاز میں دیا گیا تھا کہ جی یہ لے, پاکستانی شہری ہے. تو اینی ہو چلے جی, اور وہ تو دوسروں کو تو یہی شناختی کارڈ دیا گیا تھا. دیکھیں یہ ایک بدقسمتی ہے جی ہماری, یہ بدقسمتی ہے. اور یہ بھی جو کام کرتے ہیں نا, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بہتری کے لیے سوچیں اور لوگوں کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیں. ملک کے اندر اچھی روایات پیدا کریں, سارے ادارے مل کے کام کریں, اسٹیٹ مل کے کام کرے تاکہ ملک. اور دیکھیں شکر الحمدللہ ابھی سارے مل کے کام کر رہے ہیں نا, تو چیزیں بہتر سے بہتر ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ اگر ہر روز دیکھیں چیزیں, مہنگائی کو چھوڑ دیں, باقی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ملکوں سے حالات بہتر ہو رہے ہیں. آپ کا جو یہ اسٹاک ایکسچینج ہے وہ دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے. تو ہر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اس میں یہی ہے کہ اگر مل جل کے کام کر. لیکن جو باقی ابھی بھی جو اپوزیشن میں لوگ ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, اگر وہ چاہتے ہیں جی کہ ہماری جوڈیشری میں ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک نہیں آ رہے, تو ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کریں. تبھی دیکھیں جب بھی جس کی حکومت ہوتی ہے دوسری پارٹی ہمیشہ وہی کہہ رہی ہوتی ہے. گڈ جو سی والے بھی تھے, اس سے پہلے ساقت نثار صاحب بھی تھے, اس سے پہلے جناب والا پتہ نہیں کون سے تھے, افتخار چودھری صاحب بھی تھے, اور بھی تھے. ادھر ابھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی تھے. اب میرے کہنے کا مطلب ہر وقت کوئی نہ کوئی, بندیال صاحب بھی تھے, کوئی نہ کوئی ہر وقت جو کسی کے فیور کا آگے بیٹھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں نا جی اب عدالتیں صحیح فیصلہ نہیں کر رہی. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سارے یہ بیٹھ کے وہاں پہ عدالتوں کے جو ہے نا اس کے طریقہ کار بنائیں, قانون کے اندر اس کی امینڈمنٹ کریں, قومی اسمبلی میں جا کے کہیں جی کہ عدالتیں ایسے کام کریں گی اور ایسے ایسے جو چیزیں ہونی چاہیے. جب ہم خود کہتے ہیں جی کہ میری پسند کے ایک جج لگ جائے اور میری پسند کے ایک فیصلے ہیں, کوئی بھی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, پی ٹی آئی ہو, کاف ہو, یہ سارے اپنے اپنے دور میں ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ چیزیں نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ عوام کو نقصان ہو رہا ہے. ججز حضرات آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اچھی مرات لیتے ہیں, اچھی تنخواہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں, تاریخ پہ تاریخ لیکن ڈالی جاؤ. مجیب صاحب یہ ساری پارٹیاں ان کی پینشن بل ان کے منظور کرتے ہیں, اتنی زیادہ پینشن ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں, یہ خود ہی قانون بناتے ہیں, خود ہی آگے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یا صوبائی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں قانون بنتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم دیکھ رہے تھے کل مریم نواز صاحبہ جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ سیلاب کی وجہ سے یا ویسے باہر نکلی ہوئی تھی چیک اپ کرنے کے لیے کتنا نقصان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں جو ہے وہ پارک بن رہا ہے. انہوں نے کہا پارک تو بن رہا ہے, سامنے تو نظر آ رہا ہے دیوار بنی ہوئی ہے, لیکن پارک کدھر نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیوار کے پیچھے جو ہے, انہوں نے کہا وہاں تو کوئی پارک پر کام نہیں ہے. نہیں ہو جائے گا, پہلے دیوار کو ٹھیک کریں گے. تو دیکھیں انہوں نے تو ظاہر ہے بےعزتی نہیں کی, لیکن بتا دیا کہ کوئی پارک نہیں بن رہا, تو میں ہر چیز کا جو ہے انکوائری کرواؤں گی. اسی طرح مجیب صاحب ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا وہ مالک ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں جس طرح آرمی چیف ایک آرمی چیف ہوتا ہے, ملازم ہوتا ہے اسٹیٹ کا, اسی طرح وزیر اعلیٰ بھی اسٹیٹ کے ملازم ہوتے ہیں. لیکن کیا وزیر اعلیٰ اس طرح کے ہوتے ہیں؟ کیا جو فلموں والا رول ادا کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, خود قانون کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایک پورے صوبے کو چلاتے ہیں, قانون ان کے نیچے جو ہے, پولیس ساری ان کے نیچے چلتی ہے. جی صاحب اس کے ساتھ دوسرا سوال, آخری سوال بھی جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ 14 اگست آتا ہے,
صدر مملکت، وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جیلوں میں جاتے ہیں، قیدیوں کی سزا معاف کرتے ہیں، تو کیا اوورسیز کی بھی سزا کبھی معاف ہوئی؟ اوورسیز کو بھی کبھی 14 اگست والے دن کبھی جو ہے اس طرح کے کوئی اعلانات ہوئے، 23 مارچ والے دن کوئی اعلانات ہوئے کہ اوورسیز کو بھی کوئی سہولیات دی جائیں؟ مجیب صاحب نہیں جی، اوورسیز کو تو جی ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے، اور اوورسیز کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ہم تو یہاں سے بیٹھ کے کوئی منسٹری تو ان سے مانگ نہیں رہے ہوتے. ہم تو کوئی وہاں پہ کوئی، ہم نے یہ تو نہیں کہتے جی ہمیں امبیسڈر لگا دیں، ہم تو ان کو یہ تو نہیں کہتے جی ہمیں کوئی منسٹر لگا دیں. ہمیں ہمارے مسائل کمیونٹی کے مسائل ہیں. جیسے ڈینمارک ہے، جیسے ہم سب مل جل کے پی آئی اے ہے، نادرا ہے، ایگزمپشن کی مور ہے، یہ بایو میٹرک کے مسائل ہیں. یہ جو مطلب کہ ایسی چیزیں ہیں جو یعنی کہ پاکستان میں جب آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، ٹیلی فون کا مسئلہ تھا، وہ تھوڑے دنوں کے لیے بہتر کیا ہوا ہے. اب انہوں نے 3 مہینے کر دیے کہ 3 مہینے تک آپ کا جو ہے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوگا. ایسی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر اوورسیز جو ہے، اوورسیز دیکھیں اس سال لوگ کہتے ہیں جی ریکارڈ آپ نے جی پتہ نہیں کوئی 33 ارب کے 35 ارب آپ نے ڈالر بھیج دیا. تو بھئی ہم تو بیچتے ہیں، ہمارا تو ملک ہے. اوورسیز ساری جتنی بیٹھی ہے وہ تو بیچتی ہے، وہ تو ان کا ملک ہے، اپنی فیملیز بیٹھی ہیں ان کے لیے بیچتی ہے، وہ کیوں نہ بھیجے. لیکن یہ ہمارے لیے کیا آسانی ہوتی ہے؟ ہمارے لیے آسانیاں یہ ہوتی ہیں کہ یہ بند کر دیا جاتا ہے. ہمارے بزرگ، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے رول کے جناب کوئی دوا سے جا رہا ہے، کوئی اپنا دبئی سے جا رہا ہے، کوئی ابوظہبی سے جا رہا ہے. ہمارے لیے، ہماری اوورسیز کے لیے یہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو، مجھے کسی کا پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی حکومت اچھا کام نہیں کرے گی، اس حکومت کے لیے یہی پیغام ہوگا. اگر یہ والی حکومت، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے جی پہ یہ چل رہی ہے. اب پتہ نہیں وہ پیدل آ رہی ہے یا کیسے آ رہی ہے. میری لاسٹ ٹائم بھی اس کمیٹی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی جہاز نہیں ہے. تو میں نے کہا جی جہاز خریدیں. نہیں جی، ابھی وہ پرائیویٹس کا سوچ رہے ہیں تو وہ انٹرنیشنل روٹ آ گئے ہیں. اور آپ نے جو ایک اور نجی جو ایئر لائن کا ذکر مجید کیا، صاحب خبر سن لیں، بحری قزاق دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں. چلیں جی ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری خواہش لیکن یہ ہے. مجیب صاحب ہماری سزائیں کب ختم ہوگی؟ اوورسیز پر تو زیادہ ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، زیادہ جو ہر چیز پر مہنگائی کر دی جاتی ہے. ہمیں جس طرح ہم نے کہا، ہمیں ایگزمپشن کی مور کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے یہی تو میں کہتا ہوں پاسپورٹ کی ہمیں کیوں فیس نہ کیوں نہیں ملے. ختم ہوتی ہے؟ ہمارا ویزا فری کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا شناختی کارڈ، ہمارا نادرا کا کارڈ، ہمیں کیوں نہیں جو ہے وہ سہولیات دیتی؟ ہماری سزائیں بڑھ جاتی ہیں اور قیدی کی سزائیں کم ہو جاتی ہیں. اس میں راستہ میں ایک چیز ضرور مینشن کروں گا. سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم آپس میں اتفاق پیدا کریں. اوورسیز کے اندر بھی پتہ ہے اتفاق نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں، شکر الحمدللہ ڈینمارک میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈینمارک ایک ایسا ملک ہے تقریباً یہاں پہ ہم سب لوگ شکر الحمدللہ ہم ایک ہیں. کمیونٹی کا جب مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم سب ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ملک کا جب مسئلہ آ جاتا ہے پاکستان کا تو سب ہم ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی سیاسی ویژن سب لوگوں کے اپنے اپنے ہیں، اس کو ہم نہ چینج کر سکتے ہیں تو نہ وہ چینج ہوتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ باقی تمام معاملات میں ہمارا یہاں پہ بڑا پیار و محبت ہے. اور ہم چاہیں گے انشاءاللہ اگر کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی بندہ یہاں پہ تشریف لائے جو کہ اس وقت حکومت میں ہوئے، ابھی آئیں، بعد میں آئیں، جب بھی آئیں، کمیونٹی ایک کھڑی ہو کے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو کے پوری کمیونٹی کا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے جو کہ پوری کمیونٹی کے ہمارے مسائل ہیں، بالکل ان مجیب صاحب، مسائل کو آپ حل کی ہونا چاہیے. بات پر عمل کیا جائے گا کہ جو بھی کوئی وزیر آئے گا یا وزراء آئیں گے، کوئی بھی آئے گا تو ڈیفینیٹ اسٹیٹ کے آدمی جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اسٹیج پر بھی ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تو پوچھا جائے گا کہ ڈنمارک کمیونٹی کے لیے کون سے خطوط لکھے گئے، ان کی خواہشات کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، ان کی جو سہولیات کے لیے کون سے خطوط لکھے گئے، اس کے جو ہیں وہ کاپیز جو ہیں وہ وہاں دکھائی جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں سب میں اتفاق ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی اسٹیٹ کا آدمی ہے اور اس کو اسٹیج کے اوپر ہی یہ چیزیں ان کو پہلے بھیج دی جائیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارے مسائل ہیں اور آپ نے یہاں تاکہ پہ آ کے اسٹیج پر اناؤنس کرنا بحث ہے. نہ ہو. تاکہ اس کے اوپر بحث ہی نہ ہو، تاکہ اس کے اوپر ایک ہی ہو. دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پاکستان کمیونٹی ڈنمارک کے لیے یہ چیزیں تھیں، ہم نے یہ چیزیں آپ کے لیے کر دی ہیں، تاکہ پوری عوام ایک اچھے طریقے سے 14 اگست بھی منائے، خوشی بھی منائے، اور اپنے مسائل جو ہیں اس کے اوپر بھی خوشی منائے، تاکہ جو ہے نا پاکستان جانا آنا پہ بے شمار چیزیں آپ کو پتہ پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، یہاں کی کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا. مجیب صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ جی آپ کا بھی، آپ نے قیمتی ٹائم اپنا بھی لگایا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. زندہ باد. سامعین ناظرین، یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب جن کی آپ بات سن رہے تھے. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. سامعین، ہمارا ہر کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے.
کوئی بھی بات کرنا چاہے، کوئی بھی جواب دینا چاہے، کوئی بھی ہمارے پروگرام میں، جی راجہ کے پروگرام میں آنا چاہے، آپ کی آواز کے پروگرام میں آنا چاہے، مجیب صاحب کے پروگرام میں آنا چاہے، کسی بھی کے پروگرام میں آنا چاہے، تو ہمارے لیے ویلکم ہے، اور ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔